دیکھا دیکھی میں جلوس وہ بھی نکالتے ہیں، دیکھا دیکھی میں سبیلیں وہ بھی لگاتے ہیں، دیکھا دیکھی میں کسی کی شہادت کی مجلس وہ بھی مناتے ہیں۔ مجلسیں منانا اور ہے، لوگوں کا اس کی طرف کھنچتے ہوئے آنا اور ہے۔ اور یہ نہیں کہ مجلس امام حسین کی طرف صرف شیعہ کھنچ جاتے ہیں۔ آپ انڈیا چلے جائیے، ہندوستان چلے جائیے، وہاں پہ ہندو بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں، وہاں پہ سکھ بھی امام حسین کی مجلس میں آتے ہیں۔ تعلق امام حسین صرف تعلق مذہبی نہیں ہے، تعلق امام حسین ایک انسانی ربط ہے، ایک عقلانی ربط ہے۔ کہ میں نے کئی سال پہلے، آواز پھر کہوں گا تھوڑی بڑھا دیں، میں نے کئی سال پہلے عرض کیا تھا کہ قرآن میں اختلاف ہو سکتا ہے، بخاری پہ اختلاف ہو سکتا ہے، بہار پہ اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز ہے جس پہ کوئی انسان اختلاف نہیں کر سکتا، اور اس کا نام ہے عقل۔ کیونکہ عقل ہندو کے پاس بھی ہے، عقل شیعہ کے پاس بھی ہے، عقل اہل سنت کے پاس بھی ہے۔ یہ اور بات ہے کوئی استعمال کرتا ہے اور کوئی استعمال نہیں کرتا۔ دی تو اللہ نے سب کو ہے، کہ میں نے کہا کہ پورے مجمع سے پوچھو کہ آپ کو سخی اچھا لگتا ہے یا کنجوس اچھا لگتا ہے، مجمع شیعہ ہو یا سنی ہو، کافر ہو یا مسلم ہو، جواب ایک ہی آئے گا کہ ہمیں سخی اچھا لگتا ہے۔ بھائی آپ کو کس نے سکھایا کہ سخی اچھا ہوتا ہے؟ اب جناب چاہے خود کنجوس ہو یا نہ ہو، چاہے خود کتنا ہی کنجوس ہو، لیکن محبت کس سے کرے گا؟ سخی سے محبت کرے گا۔ یہ فطرت انسان میں اللہ نے رکھا ہے کہ انسان بہادری سے محبت کرتا ہے، سخاوت سے محبت کرتا ہے، جھوٹ کسی کو پسند نہیں، چاہے خود بولتا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ الگ بات ہے، لیکن بندہ محبوب سے جدا ہو جاتا ہے، اس پہ روئے، اللہ کے دربار میں اس کی قیمت ہے۔ فقدان کا آنسو کہ کچھ کرنا چاہتا تھا پر کر نہ پایا، کہیں پہ جانا چاہتا تھا پر جا نہ پایا۔ اپنی مرحوم مثلا ماں بیمار تھی، ہاسپٹلائز تھی، یہ جوان مثلا آسٹریلیا تھا، انگلینڈ تھا، کینیڈا تھا، بڑی کوشش کی ٹکٹ لے، لیکن آتے آتے دیر ہو گئی اور ماں کو دفنا دیا گیا۔ اب قبر پہ جاتا ہے روتا ہے، یہ رحم کا آنسو بھی ہے، یہ فقدان کا آنسو بھی ہے، یہ ندامت کا آنسو بھی ہے۔ ایک ہی وقت میں تین آنسو مل کے باہر نکلتے ہیں، اللہ اس آنسو سے منع نہیں کرتا۔ اگر کسی مرغی کے پاؤں میں رسی باندھ دی گئی اور عرب اس مرغیوں کو تیر مار رہے تھے، رسول خدا یہ منظر دیکھ کے بھی رو رہے ہیں، یہ کون سا آنسو ہے؟ یہ رحم کا آنسو ہے، ایک محبت کا آنسو ہوتا ہے۔ جب آپ کے محبوب کو تکلیف دی جاتی ہے تو یہ فطری آنسو ہیں، لیکن ایک ایسا مکتب پیدا ہوا جس نے ان آنسوؤں پہ پابندی لگا دی کہ نبی نے فرمایا ہے اپنے مردوں پہ رویا نہ کرو، اور وہ خود رسول اپنے بیٹے جناب ابراہیم پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ حضرت آدم اپنے بیٹے کی موت پہ 1 مہینے تک روتے ہیں۔ حضرت یعقوب، حضرت ایوب کی زندگی بھری ہوئی ہے کہ جناب یوسف کے فقدان میں، کہ یوسف نہیں مل رہے، یاد یوسف میں رو رہے ہیں۔ حضرت یوسف زندان میں مصر میں بیٹھ کے گریہ فرما رہے ہیں، یہ خدا ذکر کیوں کر رہا ہے؟ حضرت ابراہیم جناب ہاجرہ اور اسماعیل کو زمین عزیز زرہ پہ جب چھوڑ کے واپس جاتے ہیں تو تاریخ لکھتی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے۔ اب یہ نہیں کہ اللہ سے شکایت ہے کہ خدایا میرے بچوں کا کیا ہوگا، نہیں، یہ فقدان کا آنسو ہے، یہ جدائی کا آنسو ہے کہ بندہ اولاد سے محبت کرتا ہے اور جب اولاد سے جدا ہوتا ہے تو آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ اور ایک آنسو کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 92 میں نے کیا کہ جب نبی کے اصحاب کو جیسے لوگ پہنچے جو جنگ پہ جانا چاہتے تھے لیکن نبی ان کو لے کر نہیں گئے کیونکہ دیر ہو چکی تھی، سامان و اسباب جنگ نہیں تھے، تو خدا نے خاص طور پہ ان کے آنسوؤں کا ذکر کیا ہے کہ حبیب یہ آنا چاہتے تھے لیکن آپ لے کر نہیں گئے۔ یہ اس افسوس میں کہ کاش ہم تھوڑی دیر پہلے آتے اور جہاد میں شامل ہو جاتے۔ تو آج ہم بھی جو آنسو بہاتے ہیں یہ فقدان کے آنسو ہیں۔ یا لیتنا کنا معکم فافوز معکم فوزا عظیما، مولا اے کاش میں کربلا میں ہوتا تو آپ کی مدد کرتا، اے کاش میں کربلا میں ہوتا آگے دیتا، پھر شاید کوئی تیر آپ کے بدن پہ لگتا، پہلے اپنا بدن زخمی کرتا، پھر شاید کوئی زخم آپ کے بدن پہ آتا۔ تو یہ کس کے آنسو ہیں؟ فقدان کے آنسو ہیں، جس کا ذکر پروردگار عالم قرآن میں کر رہا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اب تعداد اصحاب امام حسین میں، کیونکہ ہم نے کردار اصحاب امام حسین اور کردار امام حسین کو ان مجالس میں ذرا سا اس پہ توجہ کرنی ہے۔
اب ہر صحابی کی زندگی اگر بیان کرنے پر آئیں گے تو وقت کی بڑی قلت ہے، صرف ہم ان صفات کو لیں گے کہ آج کا جوان اپنے اندر اس صفت کو پیدا کرے تاکہ وہ یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ امام زمانہ کے اصحاب میں شریک ہو سکے۔